الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلسلہ اسلامی مہینے، تعارف، فضائل اور احکام گزشتہ سال سے شروع کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اسی سلسلے کے تحت نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا کورس منعقد ہوا، جس مہینے کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ نظام زندگی کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کا جو کام ہے وہ کسی نہ کسی وقت کے ساتھ یا گھنٹے کے ساتھ یا دن کے ساتھ معمولات جو ہیں انسان کے وہ متعین ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں۔ تاریخی نظام اور اس کی ضرورت سیکنڈ سے گھنٹہ اور گھنٹے سے دن اور مہینہ اور سال تک کے معمولات کو صحیح انداز اور مناسب تقسیم کرنے کو عربی زبان میں تقویم اور اردو زبان میں نظام الاوقات اور ہندی زبان میں جنتری اور انگریزی زبان میں کیلنڈر کہتے ہیں۔ اور وقت وہ شے ہے جو اپنے محور میں گھومتا رہتا ہے۔ اسی وقت سے فرد سے قوم تک کے حالات و واقعات درج ہو کر ماضی کے حوالے ہو جاتے ہیں، جس سے عبرت اور نصیحت لے کر انسان اپنے مستقبل کے معاملات طے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے لیے سیاسی، سماجی امور اور معاشرتی تقریبات اور مذہبی فرائض کی انجام دہی کے لیے ایک مرتب نظام کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کا مفوضہ ذمہ داری کو نبھانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اسی مقصد کے تحت دنیا میں مختلف نظام الاوقات رائج ہیں۔ عمومی طور پر دو نظام معروف ہیں، نمبر 1 شمسی نظام، نمبر 2 قمری نظام۔ شمسی جنوری سے لے کر دسمبر تک کے نظام کو کہتے ہیں اور قمری محرم الحرام سے ذوالحجہ تک کے مہینے کے ایام کو کہتے ہیں۔ شمسی تاریخ کو عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے نسبت حاصل ہے اور نظام قمری ہجرت نبوی کی طرف منسوب ہے۔ موجودہ دور میں عموماً سرکاری اور غیر سرکاری، نجی اور ملکی تمام تر معاملات شمسی تاریخ کے لحاظ سے انجام پاتے ہیں، البتہ اسلامی احکامات اور فرائض قمری نظام سے مربوط ہیں، جیسے کہ نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، عیدین وغیرہ۔ ان سب احکامات و فرائض کو اگر ادا کرنا ہوگا تو ہمیں قمری نظام سے جڑنا ہوگا۔ قمری نظام کیوں کہتے ہیں؟ قمری سن کی وجہ کیا ہے؟ قمری قمر سے مشتق ہے اور قمر لغت کے اندر چاند کو کہتے ہیں اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قمری کہتے ہیں، کیونکہ اس نظام کا سارا دارومدار چاند کے گھٹنے اور بڑھنے پر منحصر ہے اور یہ قمری تاریخیں نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عمل ہجرت سے وابستہ ہے، اس لیے اسے قمری کہتے ہیں۔ قمری مہینوں کی جو ترتیب اسلام میں معروف ہے وہ رب العالمین کی ترتیب کردہ ہے، جس میں خاص مہینوں کے مخصوص احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے یہاں احکام شریعہ میں قمری سن معتبر ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے قمری حساب کا محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان اس پر عمل کر لیں اور کچھ عمل نہ کریں تو سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے، لیکن جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کسی مسلمان کا کوئی شخص بھی جنازہ نہیں پڑھے گا تو وہاں کے جتنے مسلمان ہیں جہاں کا وہ جنازہ ہے وہ سارے کے سارے گناہگار ہوں گے، لیکن اگر وہاں کے رہنے والے 2، 3 یا 10 افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ان کا جو گناہ ہے سب پر نہیں آئے گا۔ البتہ ان کا نماز جنازہ پڑھنا، جن لوگوں نے نماز جنازہ ادا کیا وہ نماز جنازہ پڑھنے والے بہتر ہیں ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ بہرحال جو لوگ اسلامی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں وہ فرض کفایہ کو ادا کرتے ہیں اور ان کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، جو عمل کرنے والے نہیں ہیں وہ اس ثواب سے محروم ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد رکھنی چاہیے اور بعض معاملات میں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ فرض کفایہ کا درجہ کیا ہے؟ فرض کفایہ کا درجہ سنت مؤکدہ سے
اور واجب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اب ادھر یہ بات سوچیں کہ ہم لوگ کتنی بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے مسلمان ادا کر لیں تو ہم جان بوجھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ انہوں نے کسی عمل کو فرض عین کیا اور کسی کو فرض کفایہ کر دیا۔ اگر ہر جو عمل ہے فرض عین ہوتا تو ہر ایک کا عمل کرنا ضروری ہوتا، جو اس پر عمل نہ کرتا وہ گناہ گار ہوتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چند اعمال ایسے کر دیے کہ بعد آدمی عمل کر لیں تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، مگر اللہ رب العالمین کی رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل بالکل ہی چھوڑ دیں، جیسے کہ آج کل چھوڑا ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کو یاد نہیں رکھا جاتا، مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اپنے اپنے خطوط، اپنے کاغذات اور اپنے حساب و کتاب میں اسلامی تاریخ کو فوقیت دیتے۔ ضمن انگریزی تاریخ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انگریزی تاریخ کو اگر نیچے اور اسلامی تاریخ کو تاج کی جگہ رکھیں اور اس کو سر تاج بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح اسلامی تاریخ پر جو فرض کفایہ ہے خوش اسلوبی کے ساتھ عمل ہوتا رہے گا اور اس پر عمل کرنے اور اس کو زندہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور دنیا کے حساب و کتاب اور لین دین میں اگر انگریزی تاریخ نیچے اور تابع رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سعودی عرب کے اندر یہ طریقہ رائج ہے کہ وہاں سرکاری سطح پر بھی پہلے اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے، پھر نیچے انگریزی تاریخ درج کی جاتی ہے، اور یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب قمری سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے محرم الحرام۔ محرم کے معنی لغت کے اعتبار سے معظم، محترم اور معزز ہیں۔ اس ماہ کا شمار اشہر حرم میں سے ہے جن کی عظمت اور فضیلت کتاب اور سنت میں آئی ہے، جن میں اعمال صالحہ کا اجر و ثواب 2 گنا کر کے دیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ایسی بزرگی والا ہے جس کا ادب و احترام نزول کتاب کے زمانہ میں اہل کتاب اور کفار مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ بعض علماء سلف نے اشہر حرم میں بھی محرم الحرام کو افضل لکھا ہے۔ اسلامی تقویم اور سن ہجری میں محرم الحرام کو بنیادی عظمت و اہمیت حاصل ہے۔ اسلام میں جن مہینوں کو عظمت اور حرمت اور عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان میں محرم الحرام ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو تقویم اسلام اور سن ہجری کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ رب العالمین کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری امنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، منہا اربعۃ حرم، کہ ان 4 مقدس مہینوں کے اندر محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے، اور حسن اتفاق سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی محرم الحرام کہلاتا ہے۔ اور اگر انسان تاریخ کا مطالعہ کرے تو پھر اس وقت بھی یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ اب محرم لفظ کا جو معنی کیا ہے ہم نے کہ محرم کا معنی محترم ہے، معظم ہے، یہ معنی بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دعا کے ضمن میں آیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد بے آب و گیا بستی میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے۔ تو محترم گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ یہ اگرچہ اس وقت منہدم حالت میں تھا تاہم اس کی جگہ خوب جانی پہچانی اور سب کی نگاہوں میں محترم اور متبرک تھی۔ ماہ محرم الحرام کو فضیلت کے لیے یہ آیت مبارکہ بھی کافی ہے جس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو 4 مہینوں کا ذکر کیا کہ ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے ہیں، تو عظمت والے مہینوں کے اندر شامل ہونے سے اس کو ایک فضیلت حاصل ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم الحرام کو تشریفاً شہر اللہ کہا گیا، جیسے دوسرے مقامات پر کعبہ شریف کو کعبۃ اللہ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ فرمایا گیا۔ اسی طرح محرم الحرام کی اگر فضیلت کو دیکھیں، برتری کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب مہینوں سے زیادہ افضل محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو علماء لغت نے جو توجیہ کی ہے اسے پہلی توجیہ گنتی کے لحاظ سے کہ محرم الحرام کے اندر چونکہ یوم عاشورہ آتا ہے تو یوم عاشورہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ عاشورہ
10واں دن کہلاتا ہے۔ محرم کے 10ویں دن کو اسی مناسبت سے عاشورہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی محرم کا 10واں دن ہے۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس دن انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے 10 انعامات سے نوازا ہے، اس لیے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بھول کر درخت ممنوعہ کا پھل کھایا، پھر فوراً ہی اپنی لغزش پر نادم ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی: اے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آپ کی بارگاہ قدس سے ہمیں معافی نہ ملی اور ہم پر آپ نے رحم نہیں فرمایا تو یقیناً ہم گھاٹے میں رہ جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ فتح علیہ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما رہی، اور یہ جو توبہ قبول فرمائی تھی یہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا۔ ایک انعامات تو یہ ہوا نا۔ دوسرا انعام، حضرت ادریس علیہ السلام کو رفعت مکانی کی نعمت اسی دن حاصل ہوئی، جیسا کہ سورہ مریم میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادریس کے بارے میں یاد رکھیے، وہ سچے نبی تھے، ہم نے انہیں قرب و عرفان کے بہت اونچے مقام پر پہنچایا۔ تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے۔ نمبر 3، تیسرا جو عاشورہ کی وجہ تسمیہ کے اندر ذکر ہوا، تیسرا انعام، وہ یہ کہ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس کی پاداش میں جب انہیں طوفان میں غرق کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو عاشورہ کے دن انعام خاص سے نوازا اور فرمایا کہ اے نوح، اب تم اپنے متبعین کے ساتھ جو تمہارے ساتھ اس کشتی میں ہیں، ہماری بخشی ہوئی سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر جاؤ اور ہمارے عطا کردہ برکتوں سے بھی استفادہ کرتے رہو۔ اور انہی برکات میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا عدم ثانی ہونا بھی ہے، کیونکہ عام غرقابی کے بعد دوبارہ نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام سے پھیلی ہے۔ چوتھا انعام یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے، اسی روز انہیں نبوت عطا فرمائی گئی اور خلیل اللہ کا لقب بھی اسی دن عطا فرمایا گیا۔ یہی دن تھا جب آپ نے نمرود کے شاہی مندر میں جا کر تمام بتوں کو توڑا اور اس کے صدا میں آپ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ یہ سورۃ الانبیاء میں مذکور ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو فرمایا کہ اے آگ، تو ٹھنڈی ہو جا اور ہمارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ پانچواں انعام یہ ہے کہ مشہور روایت کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ سورہ صاد کے اندر ذکر آتا ہے، آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی، درخواست کی، تو ہم نے بھی انہیں معاف کر دیا اور توبہ قبول کر لی۔ چھٹا انعام یہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے ملک نکل گیا، تو عاشورہ کے روز رب کے حضور میں ان الفاظ سے دعا کی: میرے پروردگار، مجھے ایسا ملک یعنی ایسا غلبہ عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسا ملک نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ انہیں حکمرانی عطا فرمائی۔ ساتواں انعام یہ ہوا، مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پر آبلے پڑ گئے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور خدا قدوس کے حضور دعا کی کہ میرے رب، مجھے تکلیف و مرض سے نے گھیر لیا ہے اور آپ ہی ارحم الراحمین ہیں۔ چنانچہ اسی دن یعنی 10 محرم کو ان کی دعا قبول ہوئی اور فرمایا ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کی تکالیف کو دور کر دیا۔ عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو پار کیا اور فرعون وہاں اپنے لشکر کے غرق ہو گیا۔ 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی رحمت سے مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ اور نمبر 10واں جو انعام ہے وہ یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، تو جیسا وعدہ فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے، اے موسیٰ، میں تجھے آسمان پر اٹھا لوں گا اور کافروں کے حربے سے پاک رکھوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا ہی کیا، اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو یہ اجمالی تذکرہ تھا ان انعامات کا جو اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں یعنی اپنے انبیاء اور رسول پر اس روز فرمائے تھے۔ اسی نسبت سے اس دن کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں۔ تو 2 وجہ بیان کر دی، ایک یہ کہ محرم الحرام، عاشورہ کا مطلب ہے 10واں دن، اور محرم الحرام کا 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ 10 محرم الحرام کو بہت سے انبیاء پر انعامات ہوئے، 10 انعامات ہوئے، تو انہی انعامات کی نسبت کرتے ہوئے اس دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام میں چونکہ مشرکین جو تھے، مشرکین عرب، یہ بھی جنگ و جدال اور قتل و قتال کو بند رکھتے تھے، اور ابتدائے اسلام میں اسی مہینے کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے اندر قتال کے ممنوع کو باقی رکھا گیا،
اور پھر بالاتفاق حرمت قتال کا یہ حکم آیات قرآن فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم سے منسوخ ہو گیا۔ اب ان مہینوں میں قتال جائز ہے، اگرچہ اب بھی افضل یہی ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی ابتدا نہ کی جائے۔ تو پورا مہینہ حق تعالیٰ شانہ کی خصوصی توجہات کا محل ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے عبادت میں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی، اور شیعہ لوگ جو ہیں اس لیے اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے اس ماہ میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام نہیں کرتے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے یہاں یہ مہینہ محترم اور معزز اور فضیلت والا ہے، لہذا اس میں نیک کام بہت کرنے چاہیے۔ اس ماہ کو یہ بھی عزت حاصل ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں فرعون مصر کے ظالم و جابر ہاتھوں سے نجات پائی، اور فرعون ماں اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس لیے بطور شکریہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ رب العالمین کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ آیت مبارکہ بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ تو خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن، یہ دن اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواز سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا ہے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا، لہذا یہ بات کہنا بالکل بھی درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ رب العالمین نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت دی ہے، اس دن کا کیا مرتبہ رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ تو یہ باتیں بھی عرض کر دی ہیں کہ جو 10 انعامات اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کیے، ان 10 انعام کی وجہ سے بھی اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ گیا، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماریں۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے، اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا، اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا اور تو پانی مل گیا اور فرعون اور اس کے پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ تو عاشورہ کے دن کی فضیلت
کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن چاہتے ہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جاننے والے ہیں۔ ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا، اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ تو سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشوراء کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشوراء کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا 9 محرم کا ملاؤں گا یا 11 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشوراء کے دن کے آنے سے پہلے ہی وفات ہو گئی، وصال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کے روزے رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہ اور خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشوراء کا روزہ رکھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشوراء کے دن کے روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ اور ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا مشابہت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ حالانکہ وہ مشابہت کسی برے اور ناجائز کام میں نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت وہ کر رہے ہیں ہم بھی اس دن وہی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے، ان پر فوقیت رکھتا ہے، لہذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے ممتاز ہونا چاہیے، اس کا طرز عمل، اس کی چال ڈھال، اس کی وضاقتہ، اس کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق اور اس کی عبادتیں وغیرہ ہر چیز غیر مسلموں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ چنانچہ حدیث میں یہ احکام جا بجا ملیں گے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ اختیار کرو۔ مثلا فرمایا خالف المشرکین، یعنی مشرکین جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر و باطن الگ رکھو۔ جب عبادات کے اندر اور بندگی اور نیکی کے کاموں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت پسند نہیں فرمائی، تو دوسرے کاموں میں اگر مسلمان ان کی مشابہت اختیار کریں تو یہ کتنی بری بات ہو۔ اگر یہ مشابہت جان بوجھ کر اس مقصد سے اختیار کی جائے تاکہ میں ان جیسا نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی قوم کے اندر داخل ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص انگریزوں کا طریقہ اس لیے اختیار کرے تاکہ میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ میں ان جیسا نظر آؤں بلکہ ویسے مشابہت اختیار کر لی تو یہ مکروہ ضرور ہے۔ افسوس ہے آج کے مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس ہی نہیں رہا۔ اپنے طریقہ کار میں، وضاقتہ میں، لباس پوشاک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقوں میں، زندگی کے ہر کاموں میں ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لی ہے اور ان کی طرح کا لباس پہن رہے ہیں، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، ان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی طرح بیٹھتے ہیں، زندگی کے ہر کام میں ان کی نقالی کو ہم نے ایک فیشن بنا لیا ہے۔
ہم دیکھیں تو صحیح، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں غیر مسلموں کی جو نقالی اختیار کر رکھی ہے، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نقالی کریں، ان لوگوں کی نقالی نہ کریں جو روزانہ ہماری پٹائی کرتے ہیں، جنہوں نے تم پر ظلم اور استبداد کا شکنجہ کسا ہوا ہے، جو ہمیں انسانی حقوق دینے کو تیار نہیں۔ ان کی نقل کر کے آخر تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلت ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس مشابہ سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے، لیکن روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر لیے ہیں، ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عاشورہ کے دن حلیم پکنا ضروری ہے، اگر حلیم نہیں پکایا تو عاشورہ کی فضیلت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بات نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اور نہ ہی تابعین نے، اور نہ ہی بزرگان دین نے۔ صدیوں تک اس عمل کا کہیں وجود نہیں ملتا۔ ایک حدیث ہے، بہت ہی کمزور اور ضعیف حدیث ہے، مضبوط حدیث نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلا اس کے بیوی بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ رب العالمین اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ لہذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں اور وسعت کرنی چاہیے، اور اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا سبق؟ باقی انشاءاللہ جو سبق ہوگا وہ کل پڑھیں گے کہ محرم الحرام کی بدعات کیا ہیں، اور محرم الحرام کے اندر جو نئے نئے خرافات پیدا کر دی ہیں عوام نے۔ اصل بدعات اور خرافات جو ہوتی ہیں یہ یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کی خرابی کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ڈال دی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعات سے بھی بچائے اور ان کے یہ لوگ جو چالیں چلتے ہیں ان سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔